بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی رات کو بستر پر سوئیں تو 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھیں۔ انشاءاللہ صبح کو ہر خواہش پوری ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے متعلق جیسے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرتا ہے تو میں بھی اپنے شایان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر جلی کرتا ہے تو میں اس کی جماعت میں بہتر جماعت اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آتا ہے تو میں 2 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو روحانی اور دنیاوی فوائد ملتے ہیں، جن کا ذکر قرآن اور احادیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تسبیح یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تم میرا ذکر کر، میں بھی تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، تسبیح پڑھنے سے اللہ کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے سوا اس نام کی تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، رات کو بستر پر سوتے وقت 21 بار پڑھے گا تو صبح اٹھتے ہی اس کی ہر خواہش پوری ہوگی اور اللہ اس کی پریشانیوں میں مدد کرے گا۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی مدد
ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت و کامیابی عطا فرمائے، کبھی کسی کے ساتھ محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا نہ ہو، دشمنوں اور حسد سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو رات بستر پر سوتے وقت ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے فرماتا ہے اور اس کے تمام مقاصد، خواہشات، مرادیں اور تمنائیں پوری کر دیتا ہے۔ اس کے ہر کام پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس بابرکت نام سے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت و کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو مختلف قسم کے آثار سننے کو ملتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے ذکر یعنی کہ اذکار الہی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر خاص و عام کو نہیں ملتے، بلکہ اس کی توفیق صرف انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے برگزیدہ اور پیارے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت سی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہ ہم نے ہی پیدا کیا آسمان اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے اپنے پاس بناتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ المومنون کی آیت نمبر 115 تا 117 میں فرماتے ہیں، تو کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت احسن انداز میں واضح فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، بلا تمام آیات غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی اور عبادت بجا لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عمران آیت نمبر 190 تا 91 میں فرمایا، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے پہلو بدلنے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان آیات پر غور کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ ذکر الہی کثرت سے کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی زندگی کے اندھیرے دور کر کے انہیں روشنی کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 تا 43 میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کے فوائد بتائے ہیں اور فرمایا، جو کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا، تو میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔
اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں اس کی زندگی میں اللہ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باد مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی عبادت اور روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ذکر الہی انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور کامیابی لے کر آتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ذکر الہی کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور یہ انسان کو اللہ کے قریب لانے کا بہت سے بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے جو وظیفہ بتایا ہے، یعنی رات کو بستر پر اللہ کے نام یعنی یا حیو یا قیوم 21 بار پڑھنا، یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی حاجات، مشکلات سے نجات پا سکتا ہے اور اللہ کی مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی عبادات، ذکر اور دعاؤں کے ذریعے اپنے قریب کر لے اور ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈالے۔ آمین۔ اللہ پاک زندگی میں آپ کو کامیابی، سکون، خوشیاں اور آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔